بوڑھا باپ کو انگلش کا ٹیڑھا میڑا لفظ بول دے تو اولاد مذاق اڑاتی ہے، ابا جی 4 کلاساں پڑھ لینے گل تے کرنی ہوندی۔ وہ رت جگے وہ پردیس کے دکے ہم بھول گئے، کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لائے۔ اور آج ہم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یار، ماں باپ کا تعارف کراتے بھی اولاد شرماتی ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ علامہ صاحب ہو، پیر صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، سیاستدان ہو، سرمایہ دار ہو، جب گھر جاؤ نا تو یہ سارے سٹار اتار کے جایا کرو۔ گھر جاؤ تو وہیں 25 سالہ پرانا ببلو جو ماں ہمیں پیار سے پپو کہتی تھی وہ بن کے جایا کرو، لیکن ہم گھر میں بھی بڑے بن کے جاتے ہیں۔ بھائی جان ان کی عزت کرو یار، اور عزت کرو گے تو عزت والا نام آئے گا۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کر کے قمیض کے بٹن کھول کے لمبے لمبے سانس لے کے فرماتے انی لاجد ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ جانتے ہو وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ یہ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ اور جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ جنت پہ روک لیا جائے گا ویسے کرنے کو۔ عرض کیا گیا گا یا اللہ کیوں روکا گیا؟ فرمایا پیچھے پلٹ کے دیکھو۔ پلٹ کے دیکھیں گے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ، کہا جس طرف تیری انگلی کا، وہ جنت والے نہیں، وہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جس طرف تیری انگلی کا اشارہ ہوگا میں ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں گا۔ ماں کی خدمت کا صلہ دیکھو یار، لاکھوں لوگوں کو حضرت اویس اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ یہ ماں کی خدمت کا صلہ ہے۔ ماں باپ کی عزت کیا کرو یار۔ بڑے بڑے نام گزرے جنہوں نے خدمت کی، نام آج بھی زندہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ سے ایک دن کہا اماں جان اگر آپ ناراض نہ ہو تو میری آرزو ہے میں اللہ کو راضی کر لوں، لیکن گزارش یہ ہے کہ اپنے حق معاف کر دو۔ حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا۔ ماں سے اجازت کس بات کی؟ اللہ کو راضی کرنا۔ کہا پتر شوق نہ جا۔ فرماتے جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں اتنا نام لیا اللہ کا کہ ہستی مٹا دی۔ 12 سال بستام کے جنگلوں میں تڑپنے والا۔ فرماتے ایک دن میں سفر میں تھا تو سریرا گھر آیا، جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلو۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں تھیں، ابھی تو آغاز ہوئی ہے نا، تو کہتے کہ میں دستک دینے لگا تو آواز آئی بھائی عزیز ذرا رکو، ٹھہرو، ماں کو سکھ نہیں دیا تو دکھ بھی کیوں دے رہے ہو؟ یہ وقت آرام کا ہے۔ آواز ہمسائے نے دی؟ آواز فرشتے کی تھی؟ نہیں دوست، یہ ضمیر کی آواز تھی۔ اس احساس نے روک لیا۔ پھر فرماتے ساری رات کھڑا رہا، تہجد کا وقت ہوا، ماں بیدار ہوئی، میں نے دستک دی، ماں باہر آئی، میری حالت کو دیکھا، تن پہ پیرہن پھٹا، داڑھی میں راہ کٹی، میری ایڑیاں بھی پھٹی تھی۔ ماں نے دیکھا، کلیجہ پسیج آیا اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ بھائی یزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا، ابھی تک قرب نہیں دیا۔ بھائی یزید کہتے ہیں واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی ہی کہ رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی۔ آپ فرماتے مالک میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے۔ اور بھائی جس نے جو پایا، جتنا پایا، خدمت سے پایا۔ میں نے ابن کثیر میں ایک بوڑھے کو پڑھا، 4 بیٹے رکھتا تھا، بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا، بولو براز 4 پہی پہ۔ آپ جانتے ہو ماں باپ اور اولاد کے مابین رابطہ کتنی دیر ہوتا ہے؟ جب تک ہم اپنی ضروریات ان سے پوری کرتے ہیں۔ جب پر پرزے ہم نکالتے ہیں، کمانے کے قابل ہم ہوتے ہیں، تو پھر ماں باپ کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہم نے دیکھا وہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماری آ جائے، یہ اس سے بڑی آزمائش ہے کہ بندہ واش روم تک خود نہ جا سکے، ہاتھ سے نوالا توڑ کے منہ تک نہ لا سکے، تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر بوڑھوں کو دیکھا، وہ ہمیں بھی ملتے ہیں، مول صاحب دعا کرو اللہ چلدا پھردا ہی لے جائے۔ اچانک موت سے تو پناہ مانگی گئی ہے کیونکہ اس میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ اچانک کیوں مرنا چاہ رہا ہے؟ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کو تڑپتے دیکھا تھا، اس کے سامنے دوستوں کی کہانیاں ہیں، یہ نلائق اولاد نکلتی ہے۔ بعض کا ہم بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں اور ہمیں دیکھنا ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ اینا چھڑ کے جاواں گے، 7 پشتاں بیٹھ کے کھانتے ختم نہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں بھائی، محنت کا صلہ ہے۔ گجرات کی سڑکیں گلی محلے گواہ ہیں آپ نے محنت کی، یہ بات تو ہضم ہوتی ہے، لیکن یہ بات نہیں قبول کرتے ہم کہتے ہیں اولاد یاد کرے گی، کٹے دا سوا یاد کر دیے۔ ایک ہفتہ نہیں ہوتا ابا جی کو 4 پہی پہ آگے گرے ہوتے،
تقاضا تھا کہ عاشقوں کی طرح خدمت کرتے. ایک ہفتے بعد آ کے مولوی صاحب دعا کرو, ابا جی بڑے ہی اوکھے نے, بڑے مصیبت اچنے, وہ نہیں اوکھے اوکھے تو ہم ہوئے ہوتے ہیں, اب ان کے بولو براز اٹھانے پڑے تو مشکل ہوا. تو خیر بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماریاں, زندگی موت سے وہ بوڑھا لڑ رہا ہے.